دیندار ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ صرف ظاہری دیندار ہیں, ظاہر میں, یا تو یوں کہیں کہ دین کی ڈیفینیشن ہی کلیئر نہیں ہے. خوب دینداری اجتماعی ہے, دینداری فردی ہے, دینداری توجیہی ہے, یعنی انسان اپنے حساب سے دین فکس کرتا ہے. یہ دو تین ٹائپس ہیں دینداری کی. ایکچوئل دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے گھر بھیجا, دین وہی ہے. اور کیا دین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. دین ہمارے لیے, دین کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ دین ہے کیا؟ دین وہ سیٹ آف رولز ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجے. یہ دین ہے. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. بہت سمپل سی بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے دین. دین بہت آسان ہے, ہم جیسے لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. دین بہت آسان ہے. جانے والا لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا. اور جب خدا کو معبود بنا لیا تو پھر غیر خدا گر گئے سارے. اب جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے. تو یہ دینداری انسان کے اندر انسٹال ہونی چاہیے, اور یہ ہر جگہ ہے پوری. ایسا نہیں مسجد میں دین ہے تو باہر نہیں ہے. امام بارگاہ میں بہت اچھے, جاب پہ کچھ بھی کاٹتے رہو, کسی کو بھی کاٹتے رہو, کسی کا بھی حق کھاتے رہو. تو یہ کیسا دین ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں میں مصلی بچھا دیتے ہیں, اللہ اکبر, بعد میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دینداری فردی ہے. یا ویسے بہت سارے لوگوں کی دین, مطلب ہمیں کیا مولانا صاحب, ہمیں اپنی نماز پڑھنی ہے, روزہ پڑھنا ہے, برابر میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں, نشے کر رہے ہیں محلے میں جوان, ہمیں کیا کرنے دو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جیسے میں نے کل بھی آپ کو خدمت میں عرض کیا, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں اس سے کیا مولانا صاحب, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. یہ دینداری توجیہ, یہ فردی ہے. یہ فرد اکیلا دینداری کر رہا ہے, یہ اپنی خانقاہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اسے نہیں پتا کہ اصل دین کسے کہتے ہیں. اگر دین فردی ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد, تو کبھی بھی رسول خدا غار حرا سے نیچے نہیں اترتے. اگر دین فردی ہوتا تو رسول خدا غار حرا میں بہترین تھا. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت خدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں, کیا ضرورت تھی معاشرے میں آنے کی؟ اور جوان سوال کرتا ہے کہ سارا مسئلہ ہی دین کی وجہ سے, یہ دین نہ ہو تو ٹینشن ہی نہ ہو. ساری مشکلات دین کی وجہ سے, ساری جنگیں دین کی وجہ سے, امام حسین کو شہید کیا دین کی وجہ سے. دین ہٹا دیں سارے فساد ختم ہو جائیں گے. سوال تو ہے نا بھائی, سارے فرقے دین کی وجہ سے, فرقہ بازی بھی تو دین میں ہی ہے نا ساری. ابھی آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ مگر امام حسین جس کے مقابلے میں آئے, کیا وہ دیندار تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی دین کا مسئلہ تھا تو کیا یزید دیندار تھا؟ کو آپ بولتے کہ بھائی دین کا مسئلہ تھا, دین نے تھوڑی, وہ تو لا دین تھا. دین کا ڈھونگ اس نے مچایا ہوا تھا, دین کی شیلڈ پہنی ہوئی تھی اس نے. کیوں؟ کیونکہ بریکٹ میں, تاکہ موضوع دوبارہ نہ ہو, بریکٹ پہ بریکٹ ہے. اب جو میتھس اور کیلکولس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں, 4 صفحے میں ایکویشن کو سولو کرتے ہیں, آخر میں پھر بریکٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. بریکٹ میں جب دشمن سامنے سے تھک جائے تو وہ پھر اندر سے باہر آتا ہے. جب سامنے سے تھک جائے تو وہ اندر سے آتا ہے, اور اس چیز کو اپنا ٹول بناتا ہے, وسیلہ, جو چیز لوگوں کو پسند ہوتی ہے. ابن زیاد جب کوفہ میں آیا تو کوئی 18,000 لوگ تھے حضرت مسلم کے ساتھ. کتنے؟ 18,000. ہزاروں کی, چلو آپ ہزاروں 2,000 بول رہے ہیں, 18,000 کی تعداد تھی جس نے بیعت کیا. ابن زیاد کتنے لوگوں کے ساتھ آیا؟ چند لوگوں کے ساتھ کوفہ میں آیا. اتنے سارے لوگ تو ابن زیاد کو روک نہیں سکتے تھے. کیسے آیا؟ حلیہ بدل کے آیا. کیوں؟ کوفہ کس کا انتظار کر رہا تھا؟ امام حسین کا. اس نے ایسا حلیہ اختیار کیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ کون آ رہا ہے. دشمن کو سمجھیں, دشمن اندر سے آتا ہے. عزیزان موجود, اب یہ دین کی جو باتیں کرتے ہیں کہ دین کی مشکل نہیں ہے.
اگر دیندار ہوتے سارے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. دوسروں نے دین چھوڑ دیا تھا, اور ظاہر ہے جب دین چھوڑ دے اور دین پر نقصان کر رہا ہو تو کون بچائے گا دین کو؟ وہی جو دین کا وارث ہے. اگر سید الشہداء نہیں آتے کربلا تو آج نہ ہم بیٹھے ہوتے, نہ ہماری نمازیں ہوتی, نہ یہ حج ہوتے, نہ عمرے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا, سب ختم ہو جاتا. انہوں نے تو حملے کیے, آپ تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں. انہوں نے صرف واقعہ کربلا تھوڑی کیا, واقعہ حرہ سنے, آپ کے اپنے حواس ختم ہو جائیں گے. انہوں نے خانہ کعبہ پہ حملے کیے ہیں, خانہ کعبہ کو جلایا ہے. مولانا کہتے ہیں نہیں, سافٹ کارنر ہونا چاہیے, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کس کو ساتھ لے کے چلیں بھائی؟ کیسے ساتھ لے کے چلیں؟ جو دیندار اگر ہے بسم اللہ, دین کے خلاف ہے تو دین بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جوان ہیں, آپ صبح شام مختلف چیزیں آپ کے ساتھ آپ فیس کر رہے ہیں, چیزیں نارملائز کی جا رہی ہیں, حرام کو اتنا کامن کیا جا رہا ہے کہ وہ نارمل ہو جائے, اس کو پتہ ہی نہ چلے. اب آپ دیکھیں مدینہ کا واقعہ, اور ٹائم کون سا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ محمد, چھٹے امام کا زمانہ ہے. مدینہ میں ایک جوان مدینہ میں آیا, آ کر اس نے گھر کرائے پہ لینا تھا, ڈھونڈا. تو اس زمانے میں گھر ایسے ہوتے ہوں گے, مطلب ایک طرف سے داخل ہو, دوسری طرف سے چلے جاؤ. یہاں پہ بھی پرانے زمانے میں جو بڑے گھر یا گلیاں ایسی ہوتی تھی, ادھر سے نکل جاؤ, ادھر سے بھی, یا مہمان ایک طرف سے آئے, گھر والے ایک طرف. مدینے میں اس طرح کے گھر تھے, اور بھی جگہوں میں پرانے لوگوں میں ابھی بھی گھر ایسے ہوتے ہیں. تو اس جو مالک تھا اس نے گھر کے دو حصے کیے ہوئے تھے, ایک حصہ ادھر سے کرائے پہ دیا ہوا تھا, ایک حصہ ادھر سے کرائے پہ تھا. تو اب وہ جوان تھا, وہ آیا, اس نے دیکھا کہ بھائی یہ اس طرف سے گھر ہے لیکن دروازہ اندر ہوتا تھا. تو اس نے پوچھا بھائی ادھر کون رہتا ہے؟ تو اس نے بولا بھائی کوئی جوان خاتون ہے, وہ وہاں رہتی ہیں. تو انہوں نے بھائی میں ایک شرط پہ گھر لوں گا. کہا یہ دروازہ بند کر دو, یہ دروازہ بند رہے گا, یہ دروازہ نہیں, ورنہ لوگ آتے تھے جاتے تھے, مطلب کوئی. کہا کہ میری شرط یہی ہے. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے خاتون سے بھی بات کی, کہا کہ بھائی یہ دروازہ بند رہے گا, آپ دروازہ نہیں کھولیں گے, آپ ادھر سے آئیں, میں. اس نے ٹھیک ہے. تھوڑے دن گزرے, خاتون نے دروازہ کھول دیا. تو اس نے بولا کہ آپ نے کیوں کھولا؟ ہماری تو شرط تھی کہ دروازہ, اب یہ جوان ہے. اس نے بولا کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ کہا وہ ہوا کے لیے, ہوا کراس ہو. یہ جوان اٹھا, سیدھا امام کی خدمت میں گیا. دین کا دغدغہ ہو, دین کی پریشانی ہونا ایسے ہوتا ہے. کہا مولا میں نے گھر لیا, اس شرط پہ گھر لیا, لیکن خاتون مان نہیں رہی. امام نے کیا فرمایا؟ فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ. پھر امام نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب جوان مرد اور جوان عورت ہوں, ثالثہما, تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب اس جوان کو دین کا دغدغہ تھا, دین کا دغدغہ نہیں ہوتا تو چھوڑو. اب آج کے زمانے میں تو آپ کو ایسا گھر ملنے سے رہا, تو آج کے زمانے میں جوان کو کیا دغدغہ ہونا چاہیے؟ موبائل, اس میں بہت دروازے ہیں, اور یہ دروازے ہر طرف سے کھلتے ہیں. انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, سنیپ چیٹ, ہر جگہ, میسنجر, ہر کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. جہاں آپ نے فرینڈ ریکویسٹ کو اوکے کیا, دروازہ کھل گیا. اب آپ اور میں کتنے دیندار ہیں, کتنے دروازے بند کریں گے؟ میں آپ کو سٹوریاں اگر سناؤں نا جو ریئل میرے پاس بھی ہیں, آپ پریشان ہو جائیں. دین کا سہارا لے کر دین برباد ہو رہا ہے. دیندار ہے مولانا دین کی باتیں کرتے ہیں, فلانا شخص دین کی بات ہے, اللہ برباد ہو رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے معاشرہ. دھوکہ مت کھائیں. کالا امام صادق ہے. کون؟ صادق. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ. امام نے کیا کہا؟ اگر جوان مرد اور عورت, تیسرا کون ہے؟ چاہے وہ کمرہ ہو, چاہے وہ چیٹ روم ہو. روم تو ہے نا, چاہے وہ چیٹ روم ہو, بچائیں اپنے آپ کو.
ایگزٹ لے لیں. بعض کہتے ہیں مولانا وہ، میں پھر بہت زیادہ بولوں گا تو لوگ، لیکن ظاہر ہے بہت لوگ جانتے نہیں، مطلب سمجھا رہے ہیں سامنے والے کو، سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں مر جائیں گے کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ سراب ہے، یہ شیطان ہے، شیطان یہ برباد کر دے گا. دین، جو دیندار ہے اسے دغدغہ ہے، وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑے. اسی طرح خاتون یہ چھٹے امام کے دور میں مریض ہو گئی، شکم میں شدید درد، طبیب کے پاس گئی، طبیب نے بولا ایک ہی علاج ہے. کہا کیا؟ کہا تھوڑی شراب پی لے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا درد ٹھیک ہو جائے گا. فوراً اٹھی امام کی خدمت میں، کہا مولا طبیب ایسا ایسا بول رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے. امام نے کہا جھوٹ بول، خدا نے حرام میں شفا لکھی نہیں ہے، خدا نے حرام میں شفا لکھی نہیں ہے. کہا تھوڑی دیر ہو سکتا ہے تمہیں آرام آ جائے، شفا دین. کیا ہماری زندگی میں دغدغہ ہے؟ سوچنا چاہیے. آپ بہت ساری چیزوں کو تھوڑی کھول سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سید الشہداء دین بچانے گئے تھے، دین، دین باقی رہے، لا الہ الا اللہ. مقابلے میں کون تھا؟ وہ جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، حجاب ختم، بے حجائی، برائی، جتنی آپ توصیف کر سکتے ہیں برائی کی ساری موجود تھی، سب موجود تھا. تو اگر ہماری زندگی بھی وہی ہو کہ ایک حصہ ہے اپنے حساب کا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نہیں مناسب. 4 چیزیں دین کی ہیں، خمس دینا پڑے گا. مولانا صاحب خمس تو مولانا لوگ کھا جاتے ہیں، ابھی کیا دیں، ابھی مولانا کہاں کھائے گا. آپ کے لیے ضروری ہے آپ اچھے جگہ اس کو خود پہنچائیں. دینا واجب ہے، اس کو پہنچانا بھی واجب ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہیں صحیح استعمال نہیں ہو رہا دوسری جگہ پہ دو. لیکن یہ کیا کروں، نہیں مولانا صاحب ہم یہ نہیں دیں گے. کیا فائدہ مولانا صاحب اس کام کا، کیا فائدہ روزے کا، کیا فائدہ نمازوں کا. مولانا دین داروں کو دیکھیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس میں دین کا کیا قصور ہے. تو اپنے حساب سے دین ڈیزائن نہ کریں. دین لے جہاں دین اترا ہے. سب لٹ رہا ہے، نماز نہیں ترک کی. یہاں ذرا سا کچھ غم ہو جائے، زندگی میں کچھ حادثہ ہو جائے، بندے کو یاد ہی نہیں رہتا نماز بھی پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی. دوسری طرف خوشیاں ہوں، شادی ہو، کوئی ایسا اوکیزن ہو، کسی کو احساس ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. جو دیندار ہوتے ہیں، جن کو دین کا دغدغہ ہوتا ہے نا، وہ دوسری شہر میں یا کسی ملک میں اترتے ہیں نا، وہ وائی فائی کا پاسورڈ نہیں پوچھتے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. دین کا دغدغہ ہے. نماز میری قضا تو نہیں ہو جائے گی کہیں رستے میں؟ اگر رستے میں قضا ہو رہی ہے تو مجھے کہاں نماز پڑھنی پڑے گی؟ دین. یہ ایجاد کریں گے نا تو خود بخود امام زمانہ آپ سے محبت کریں گے.